اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I am with you with a new topic, کامیابی کا ٹکٹ. امریکہ میں ایشیائی ملکوں سے آئے ہوئے جو لوگ آباد ہیں ان کو عام طور پر ایشیائی امریکی ایشین امریکن کہا جاتا ہے. یہ لوگ زیادہ تر 1965 کے بعد یہاں آئے. امریکہ میں ان کی موجودہ تعداد تقریباً 6% ہے. ان میں کچھ یہودی ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں، کچھ کنفیوشیس کو ماننے والے ہیں اور اسی طرح بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. امریکہ میں اپنے مستقبل کی تعمیر کا مطلب اگر وہ یہ سمجھتے کہ ان کے گروپس کا آدمی صدر کے عہدے پر پہنچ جائے تو انہیں امریکہ میں اپنے لیے ترقی کا دروازہ بالکل بند نظر آتا ہے، کیونکہ صدر کے عہدے کے لیے امریکہ کا پیدائشی شہری نیچرل بورن سٹیزن ہونا ضروری ہے اور ایشیائی لوگ اس تعریف میں نہیں آتے. صدارت کو اپنا نشانہ بنانے کی صورت میں ایشیائی مہاجرین یا امیگرینٹ یا تو مایوسی کا شکار ہوتے یا اس بات کی ناکام مہم چلاتے کہ امریکی دستور میں ترمیم کر کے صدارت کی اس شرط کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا آدمی بھی صدر کے عہدے کے لیے جائز امیدوار بن کر کھڑا ہو سکے. مگر ایشیائی امریکیوں نے اس قسم کی حماقت نہیں کی. انہوں نے اپنے واقعی حالات کے اعتبار سے امریکہ کا جائزہ لیا تو انہیں نظر آیا کہ یہاں ان کے جیسی اقلیت مائنورٹی کے لیے اگرچہ صدارتی عہدے تک پہنچنے کے مواقع نہیں ہیں مگر اعلیٰ تعلیمی عہدوں تک پہنچنے کے مواقع پوری طرح موجود ہیں. انہوں نے پایا کہ تعلیم ان کے لیے کامیابی کے ٹکٹ ٹو سکسیس کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے اپنی ساری طاقت تعلیم کے حصول میں لگا دی. چنانچہ انہیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ تعداد میں 2% ہوتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 20% سیٹوں تک جا پہنچے. یہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ مواقع آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ مواقع اس کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. آدمی کی بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اگر اس نے بند دروازوں سے سر ٹکرایا تو دروازہ تو نہیں کھلے گا، البتہ اس کا سر ضرور ٹوٹ جائے گا. خاص طور پر تعلیم آج کی دنیا میں کامیابی کا ٹکٹ ہے اور اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے مواقع ہر آدمی کے لیے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں. یہ اصول جو افراد کی ترقی کا راز ہے وہی ملکوں اور قوموں کی ترقی کا راز بھی ہے. اس سلسلے میں جاپان ایک قابل تقلید مثال پیش کرتا ہے. جاپان کے بارے میں ایک امریکی مصنف کی ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے جاپان نمبر 1 کی حیثیت سے. 250 صفحہ کی اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ جاپان کس طرح دوسری جنگ عظیم میں مکمل شکست سے دوچار ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ خود اپنے فاتح
امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مصنف کے الفاظ میں جاپانی لوگ تبدیلی کے آقا بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں۔ دوسرے ممالک کو بیرونی اثرات نے برباد کر دیا، مگر جاپان نے اس سے طاقت پا لی۔ Thus they became the master of the chain rather than the victims. Other countries were devastated by foreign influence, but Japan was invigorated. مصنف کے نزدیک جاپان کی اس غیر معمولی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے فوجی اور سیاسی میدان میں شکست کھانے کے بعد اپنے میدان عمل کو بدل دیا اور اپنی ساری توجہ علم کی راہ میں لگا دی۔ اس کتاب کے تیسرے باب میں مصنف نے بتایا ہے کہ جاپان کی موجودہ کامیابی کا واحد عامل سنگل فیکٹر اگر کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جاپانی قوم میں علم، نالج کی تلاش کا لامتناہی جذبہ۔ جب باہر کا کوئی آدمی جاپان آتا ہے تو اکثر جاپانی تقریباً جبلی طور پر سوچتے ہیں میں اس سے کیا بات سیکھ سکتا ہوں، اور 3 ملین جاپانی جو آج کل ہر سال باہر کی دنیا کا سفر کرتے ہیں، وہ جب باہر پہنچتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں انہیں کوئی نیا تصور ہاتھ آ جائے جس کو واپس جا کر وہ اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔